بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کریں جوانی کی، تو جوانی کا مرحلہ یقیناً یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کے۔ یوں کہیں کہ ایک مرحلہ بچپن کا، دوسرا مرحلہ جوانی کا، اور تیسرا مرحلہ بڑھاپے کا۔ اگر انسان کی اس مکمل زندگی پر غور کریں تو اس زندگی میں سب سے لمبا مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے۔ بچپن بھی کم مختصر ہے، بڑھاپا بھی مختصر ہے، لیکن جوانی کا مرحلہ سب سے زیادہ لمبا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں اس جوانی کی بڑی اہمیت بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ما بعث اللہ نبی الا وهو شاب ولا اوتی العلم احد الا شاب۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جاؤ نبیوں کی سیرت کو تم پڑھو، نبیوں کی تم سیرت کو پڑھو تو کسی بھی نبی کو تم ایسے نہیں پاؤ گے مگر اللہ نے انہیں جوانی میں نبوت عطا کی۔ اور اسی طرح جاؤ قرآن پڑھو اور قرآن کے اندر دیکھو کہ جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا تھا وہ سب کے سب نوجوان تھے۔ نوجوان ہی علم حاصل کرتے ہیں، نوجوان ہی قوم کی ذمہ داری سنبھالنے کے لائق ہوتے ہیں۔ دنیا پرست بننا چاہتے ہیں نہ کہ دین پرست بننا چاہتے ہیں۔ زندگی کا مقصد اپنے اولاد کا یہی کر دیتے ہیں کہ انہیں دنیاوی تعلیم دینا ہی تو دینا ہے، انہیں دنیا کے ہر مسئلے میں آگے کرنا ہی تو کرنا ہے۔ یہ سارے کام کیوں کیے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ دنیا میں آگے بڑھ سکے، ان کی آخرت کا کیا۔ آپ نے اپنے بچوں کو بچپن سے دنیا کی تعلیم دی، دینی تعلیم سے دور رکھا، اور آپ چاہیں گے کہ نوجوان ہوتے ہی وہ اللہ کے بندے بن جائیں، وہ فرشتے بن جائیں، وہ نمازی بن جائیں، ماں باپ کی بات ماننے والے بن جائیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بھلا دیا۔ اگر انہیں بتا دیا جائے کہ آپ کو زمین میں رکھا اس لیے گیا ہے، آپ اگر زمین میں زندہ ہیں تو آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، باقی سارے کام آپ کا کمانا، آپ کا دنیا کے لیے یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب ایکسٹرا کام ہے، تو یقیناً نوجوان عبادت کی طرف آئیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام اور آج کے نوجوانوں میں یہی فرق تھا کہ صحابہ اکرام نے اپنی زندگی کا مقصد کیا سمجھا تھا؟ زندگی کا مقصد اللہ کی خوشنودی سمجھا تھا، لہذا اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ رات رات پر جاگتے بھی تھے، دن بھر لڑائیاں بھی کرتے تھے، اخلاق میں ہر چیز کو بھلا بھی دیتے تھے، اور بڑے بڑے کاموں کو بڑی آسانی سے انجام دیتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہماری جوانی کا مقصد کیا ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تعریف و توصیف اللہ اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے، اور جو قیامت تک ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔
برادران اسلام، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انگنت نعمتیں ہم پر ایسی ہیں جنہیں اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو عاجز آ جائیں اور اسے شمار نہ کر پائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نعمتوں کے بدلے ہم سے شکر کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم انہیں گن نہیں سکتے، تو آپ بتائیے کہ اس کا شکر کیسے ادا کر پائیں گے؟ اگر کوئی انسان اپنے صرف جسم کے اندر دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تو شاید اسے اتنا وقت لگ جائے کہ وہ ان نعمتوں کو گن نہ پائے۔ مگر اللہ نے ہم سے شکر کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے بہت سارے ایسے اعمال کرنے کا حکم دیا، یا یوں کہیں کہ بہت سارے زندگی کے اندر کچھ ایسا مرحلہ ہوتا ہے اس میں عبادت کرنے کا حکم دیا کہ اگر یا انسان اس عبادت کو کرے یا اس زندگی کے مرحلے میں عبادت کرے تو یقیناً یہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک شکریہ کی عبادتوں میں شمار ہو جاتی ہے۔ اور بہت ساری نعمتوں کا شکر اگر وہ انسان نہ بھی بجا لاتا ہے تو بسا اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو معاف کر بھی دیتے ہیں۔ برادران اسلام، جیسے کہ آپ صاحب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی انسان کو زندگی دیتا ہے تو زندگی دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مرحلوں سے اسے گزارتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی پروان چڑھنے لگتا ہے تو اس کے بعد اس کے جسم میں جوانی آ جاتی ہے، طاقت، جوش و جذبے کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اسی مرحلے کی طرف اتار دیتا ہے جس مرحلے کو ہم کمزوری کا مرحلہ کہتے ہیں یا جسے ہم بڑھاپے کا مرحلہ کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ جب تم محتاج تھے، ہر کسی کے ضرورت مند تھے کہ کوئی تمہارا ہاتھ پکڑے، کوئی تمہارا دھیان رکھے، اور وہاں سے اللہ نے تمہیں طاقت پر پہنچا دیا، یہاں تک کہ تم اس قابل رہ گئے کہ اپنے آپ کو تو چھوڑو، تم غیروں کو سنبھالنے کے قابل بن گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی مرحلے میں دوبارہ لے آتا ہے جہاں انسان دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے، اپنوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ تو یہ گویا ایک پیغام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کہ جس طرح ہم دو وقت میں محتاج ہوتے ہیں تو لہذا جس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں طاقت عطا کرے اس وقت کو صحیح استعمال کریں، جسے ہم اور آپ جوانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ برادران اسلام، جہاں تک مسئلہ شیطان کا ہے، یقیناً شیطان انسان کا دشمن ہے، ایک ایسا دشمن ہے جس کے بارے میں ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا تم اس سے کھل کر دشمنی نبھاؤ۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تو لہذا جب اس سے دشمنی نبھانے کی بات آئے تو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا کہ شیطان سے ہم کھل کر دشمنی نبھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دل کے اندر شیطان کو برا سمجھیں لیکن ظاہر میں اس کی اتباع کرنے لگ جائیں، ظاہری طور پر اسے ماننے لگ جائیں، یا دل کی کسی کونے میں اسے برا نہ سمجھیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ بے شک تم شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کی دشمنی اس وقت سے شروع ہوئی جس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ایک انسان کو پیدا کیا۔ وہ انسان کون تھے؟ وہ انسان ہمارے باپ آدم علیہ السلام تھے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان نے کیسی دشمنی نبھائی کہ وہ آدم جو ابھی دنیا کی ہر قسم کی برائی سے پاک تھے، جنہیں نہیں پتا تھا کہ برائی کیا ہوتی ہے، معصوم، ابھی اللہ کے جانب سے پیدا کر کے اللہ نے جنت میں اتار دیا، شیطان نے ایک ایسے انسان کے ساتھ دشمنی نبھائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ کما اخرج ابویکم من الجنہ، شیطان کی برائی کو یاد کرنا ہے تو اس وقت کو یاد کرو جب اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا۔ ہمارے ماں باپ آدم اور حوا یہ جنت کے اندر رہنے والے تھے، اللہ نے انہیں جنت ہی کے لیے پیدا کیا تھا، مگر شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا، شیطان کے بہکاوے میں یہ آ گئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نیچے اتار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ شیطان وہ ہے
شیطان اس قدر انسان کا دشمن ہے کہ جب ایک بچہ معصوم جو اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوتا ہے، شیطان اسے بھی نہیں بخشتا۔ شیطان جاتا ہے، اسے کچوکا لگاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بچہ چیخ اور پکار کے رونے لگتا ہے۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ شیطان کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ آدم علیہ السلام ہیں جن سے ابھی تک کوئی گناہ نہ سرزد ہوا، یہاں تک کہ کوئی معصوم بچہ جو ابھی اس دنیا میں جس نے آنکھیں کھولی ہیں، شیطان اسے بھی نہیں بخشتا اور شیطان اسے بھی تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو یہ شیطان کی دشمنی بنی آدم کے لیے اس طرح۔ چلیے اگر گفتگو کریں جوانی کی، تو جوانی کا مرحلہ یقیناً یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کے۔ یوں کہیں کہ ایک مرحلہ بچپن کا، دوسرا مرحلہ جوانی کا اور تیسرا مرحلہ بڑھاپے کا۔ اگر انسان کی اس مکمل زندگی پر غور کریں تو اس زندگی میں سب سے لمبا مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے۔ بچپن بھی کم مختصر ہے، بڑھاپا بھی مختصر ہے، لیکن جوانی کا مرحلہ سب سے زیادہ لمبا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں اس جوانی کی بڑی اہمیت بیان کی گئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ما بعث اللہ نبی الا وهو شاب ولا اوتی العلم احد الا شاب۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جاؤ نبیوں کی سیرت کو تم پڑھو، نبیوں کی تم سیرت کو پڑھو تو کسی بھی نبی کو تم ایسے نہیں پاؤ گے مگر اللہ نے انہیں جوانی میں نبوت عطا کی۔ اور اسی طرح جاؤ قرآن پڑھو اور قرآن کے اندر دیکھو کہ جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا تھا وہ سب کے سب نوجوان تھے۔ نوجوان ہی علم حاصل کرتے ہیں، نوجوان ہی قوم کی ذمہ داری سنبھالنے کے لائق ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھو، قالوا سمعنا فتى يذكر له ابراہیم، کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم قوم کے ایک نوجوانوں میں سے نوجوان تھے جنہوں نے بت پرستی کو دیکھا تو اسے برا سمجھا اور اپنی قوم کی اور اپنی باپ کی مخالفت میں اترے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ ایک بزرگ نبی تھے، ایک مقدس نبی تھے، مگر اللہ نے انہیں علم سیکھنے کے لیے کہاں بھیجا؟ ایک جوان کے پاس بھیجا۔ کہا جاتا ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ تیسری مثال کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ایک قوم کو ہدایت عطا فرمائی جو ایک بادشاہ کی مخالفت سے نکلے اور مخالفت سے نکل کر ایک غار کے اندر جا کر پناہ لی، جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کو بھی جوان قرار دیا۔ تو قرآن کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو اکثر جتنی علم کی باتیں، جتنی عمل کی باتیں یا ہمیں نصیحت دینے کی باتیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری نوجوانوں کے قصے موجود ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جوانی کے مرحلے میں کی گئی عبادت بڑی پسند ہے۔ انسان جب کمزور ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اس وقت عبادتیں کرتا ہے، ہو سکے کہ اس وقت اس کا جسم ساتھ نہ دے، اس کی ہمت اسے ساتھ نہ دے، لیکن جوانی کا مرحلہ ایسا ہوتا ہے جس میں انسان کی پوری طاقت جوش پر ہوتی ہے، پوری طاقت اکٹھا ہوتی ہے۔ تو ایسے وقت میں جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے لیے گزارتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی ہی خوش نصیبی اور بڑی برکتیں سنائی ایسے لوگوں کے لیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک شخص کون ہوگا؟ ان میں سے ایک نوجوان ایسا ہوگا کہ شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو کٹا دیا۔ تو لہذا اس کی خوش نصیب یہ ہوگی کہ قیامت کے دن جب ہر کوئی سائے کا محتاج ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے وقت انہیں سایہ عطا فرمائے گا۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعجب ہوتا ہے، اللہ تعجب کرتا ہے، 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعجب کرتا ہے، ایسے نوجوان پر تعجب کرتا ہے جو جوانی کی حالت میں ہے، گمراہ ہونے کا یا یہ کہ صحیح راستے سے بھٹکنے کا ہر ذریعہ اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ اس کے پاس اخلاق کی کوئی گراوٹ ہے، نہ عبادت کے اندر کوتاہی ہے، نہ عقیدے کے اندر کوئی خرابی ہے۔ یہ تینوں چیزیں کسی نوجوان کے پاس جب اکٹھا ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ لا يعجب من الشاب ليس له صبوہ، کہ اللہ کو بڑا تعجب ہوتا ہے ایسے نوجوان پر جس کے پاس کوئی ٹیڑھا پن نہیں، جس کے پاس کسی قسم کی برائی نہیں، بلکہ ہر برائی سے وہ انسان پاک ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے سوال کرے گا۔ اللہ جو نعمت دیتا ہے اس کا شکر کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ جو نعمت دیتا ہے اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا، لیکن جوانی کا مرحلہ ایسا ہوگا کہ جس کے بارے میں 2 بار سوال ہوگا۔
عام چیزوں کے بارے میں ایک مرتبہ سوال ہوگا تو نوجوانی کے بارے میں 2 بار سوال ہوگا. کیسے؟ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس کے اندر کہا گیا کہ تم اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. جب تک آپ زندہ ہیں، اس زمین کے اوپر چل رہے ہیں، جب تک آپ زمین کے نیچے نہ چلے جائیں، اس زندگی کو آپ غنیمت سمجھیں، اسے موقع سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ دیا ہوا موقع ہے کہ اللہ آپ کو عبادت کرنے کی فرصت دے رہا ہے. لیکن جب اللہ اس زندگی کو چھین لے اور ہمیں قبر میں اتار دیا جائے تو سوائے انسان کے پاس افسوس جتانے کے کچھ نہیں بچتا. تو ایک تو مکمل زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن اس کے باوجود خصوصی طور پر جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. آپ یہ بتائیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کی عمر کے بارے میں سوال کرے گا، کسی کی عمر کے بارے میں پوچھے گا، تو کیا جوانی اس کے اندر نہیں ہوگی؟ جوانی بھی اس میں شامل ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اور سوال خصوصی طور پر جوانی کے بارے میں پوچھے گا. تو گویا پوری زندگی کا ایک سوال اور دوسرا سوال خصوصی طور پر جوانی کا. اسی لیے دیکھیں کہ جہاں تک جوانی کا مرحلہ ہے، جیسے انسان 18 سال کی یا بلوغت کی عمر کو پہنچ لیتا ہے، وہاں سے لے کر 40-45 سال کی عمر تک نہیں جاتا. یہ پورا کا پورا مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کی عمریں، یعنی میری امت کے لوگوں کی عمریں یہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی. اس سے زیادہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو زیادہ یا کم عمر کو پائیں گے. اکثر کی عمر 60 اور 70 سال کی ہوگی. اس 60 اور 70 سال کی عمر میں سب سے بڑا مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہی وہ جوانی ہے جس میں انسان نعمتوں کا حقیقی طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے. اسی لیے جب لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہ جوانی کی حالت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ جوان کر دے گا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی بوڑھا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی بوڑھا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، صحابہ کو بھی بڑا تعجب ہوا. تو بعض صحابہ میں سے وہ صحابہ جو بزرگی کو پہنچ گئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے تعجب کیا، کیا اے اللہ کے نبی ہم بوڑھے ہونے کے بعد جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، بوڑھا کوئی شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. تو وہ بوڑھے شخص رونے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ جوان بنائے گا تاکہ تم جنت کی ہر نعمت کا اچھے سے فائدہ اٹھا سکو. اللہ جوان بنا کر تمہیں جنت میں داخل کرے گا. تو یقیناً یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمر دیتا ہے. اللہ اس عمر کے بارے میں سوال بھی کرے گا. اور یاد رکھیں جس کے پاس دین کی بات پہنچ گئی، آپ کو پتا ہے کہ نمازیں پڑھنا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اسلامی ثقافت کو اختیار کرنا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ حرام کام ہے. اب ساری باتیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی اگر انسان عمل میں کوتاہی کرتا ہے تو یاد رکھیں انسان کے پاس کوئی بہانہ اللہ کے پاس نہیں بچے گا. کوئی آدمی یہ بہانہ نہیں کر پائے گا کہ شیطان نے مجھے گمراہ کیا، اے میرے پروردگار میں فجر کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز سے غافل ہو کے اپنی بستر پر سو جاتا تھا، یہ میری سستی تھی، یہ میری کاہلی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. ان لوگوں سے پوچھو کہ جنہوں نے گناہوں کے پہاڑ لے کر ہمارے پاس آئے ہیں، ان سے پوچھو کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی جس زندگی کے اندر تم نصیحت پکڑتے، اس زندگی کے اندر تم اچھا اور برا اپنے لیے کیا ہے اس کے بارے میں تصور کرتے. فذوقوا فما للظالمین من نصیر. تو لے جاؤ ان ظالموں کو لے جاؤ، آج ان کے پاس کوئی مددگار نہیں ہوگا، آج ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. برادران اسلام، جہاں تک بات اخلاق کی کریں، آج آپ دیکھیں کہ اخلاق کی ہزاروں برائیاں ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہیں. اخلاق کی ہزاروں برائیاں ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہیں. اب اس اخلاق کا تعلق کسی سے بھی ہو سکتا ہے، چاہے اس کا تعلق سچائی سے ہو، چاہے اس کا تعلق امانت سے ہو، چاہے اس کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہو، چاہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، چاہے کسی بندے کا نوجوان کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہو یا بندوں سے ہو. ہمارے یہاں نوجوانوں کے اندر ایک نہیں ہزاروں قسم کی گمراہیاں پائی جاتی ہیں. اب اس گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جن وجوہات کی بنیاد پر آج کل کا ایک نوجوان صحیح راہ حق سے کہیں یا عقیدے کو صحیح کرنے کے باوجود بھی عبادت سے کوتا ہے. اگر عبادت میں اچھا ہے تو اخلاق میں برا ہے. تو یہ جو گمراہیاں ہیں، یہ جو نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کے کئی سارے اسباب ہیں. سب سے پہلی وجہ جو نوجوانوں کے اندر گمراہی پانے جانے کی ہے یا اخلاق کے مسئلے میں گراوٹ کی ہے، وہ علم کا نہ ہونا.
یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کے پاس علم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، اللہ کس طرح لوگوں کا محاسبہ کرتی ہے، اور اگر کسی نوجوان کے دل میں احساس ذمہ داری آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پوچھنے والا ہے، اللہ مجھ سے سوال کرنے والا ہے، اللہ کی ذات کا، اس کے رسول کا، اور قیامت کے دن کا، قبر کے ہولناکی کا، اور اسی طرح قیامت کے دن کیا کیا لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا، ان تمام چیزوں کا اگر کسی نوجوان کو علم ہو جائے، حاشا وکلا کہ وہ اپنی جوانی کو ایسے ہی برباد کر دے۔ سب سے پہلی وجہ جو ہمارے نوجوانوں کی یہاں اخلاقی گراوٹیں پائی جاتی ہیں، بڑی وجہ علم کا دور ہونا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بارے میں فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ جہاں تک علم حاصل کرنے کی بات ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ ہمارے سلف صالحین کو دیکھیں، جہاں تک بچوں کی بات ہوتی تو ابھی کوئی نوجوان اچانک نوجوانی میں آنے کے بعد گمراہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ گمراہی کی شروعات اس وقت سے ہوتی ہے جب بھی وہ معصوم بچہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماں باپ اپنے بچوں کو جو سکھاتے ہیں اس کا بڑا اثر نوجوانی پر پڑتا ہے۔ ایک بچہ جو بچپن سے اس بات کو جانتا ہے، اپنے ذہن کے اندر اس نے بات کو رکھا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تب بھی چل جائے گا، اس نے اپنے ماں باپ کو نماز کی پابندی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی یہ سوچ بن گئی، اس کا یہ سمجھ بن گیا کہ نماز میں کوتاہی کیا جا سکتا ہے۔ ماں باپ کو جھوٹ بولتے اس نے دیکھ لیا۔ جوانی میں آنے کے بعد بچپن کی وہ ساری یادیں ایک نوجوان کے دماغ میں رہتی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ان ساری چیزوں کو ہلکا سمجھتا ہے۔ اگر بچپن میں اسے بتا دیا جائے، ماں باپ اسے بتا دیں کہ ایک جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ اس زبان کو آگ میں رکھ دے گا، اگر انسان حرام کا ایک لقمہ اپنا پیٹ میں رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پورے جسم کو عذاب دے گا۔ اگر یہ باتیں ہم اپنے بچوں کو بتائیں تو یقیناً یاد رکھیں کہ یہ چیزیں بچوں کو جوانی میں کام دیں گی، یہ چیزیں بچوں کو جوانی میں کام دیں گی۔ چلیے بات اگر تعلیم کی کریں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دے، دنیاوی تعلیم دے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حقیقی طور پر اپنی اولاد کو دینی تعلیم بھی دینا چاہتے ہیں۔ صاف واضح ہے کہ دنیاوی تعلیم کے لیے جتنی ہم کوششیں کرتے ہیں اتنی کوششیں دینی تعلیم کے مسئلے میں نہیں کرتے ہیں۔ تو بات واضح ہے کہ ہم دنیا پرست بننا چاہتے ہیں، نہ کہ دین پرست بننا چاہتے ہیں۔ زندگی کا مقصد اپنے اولاد کا یہی کر دیتے ہیں کہ انہیں دنیاوی تعلیم دینا ہی تو دینا ہے، انہیں دنیا کے ہر مسئلے میں آگے کرنا ہی تو کرنا ہے۔ یہ سارے کام کیوں کیے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ دنیا میں آگے بڑھ سکے، ان کی آخرت کا کیا؟ آپ نے اپنے بچوں کو بچپن سے دنیا کی تعلیم دی، دینی تعلیم سے دور رکھا، اور آپ چاہیں گے کہ نوجوان ہوتے ہی وہ اللہ کے بندے بن جائیں، وہ فرشتے بن جائیں، وہ نمازی بن جائیں، ماں باپ کی بات ماننے والے بن جائیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک چھوٹے بچے ہیں، اگر چھوٹے بچوں کو سب سے پہلے جس کی تعلیم دی جانی چاہیے وہ قرآن کی تعلیم ہے، وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اور وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کو آپشنلی سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم بھی دینا چاہیے، نہ کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم ہی دینا چاہیے اور قرآن کی تعلیم ہی سب سے پہلے دینا چاہیے، تو یاد رکھے ایسے بچے نوجوان ہونے کے بعد ضرور ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ جہاں تک بات تعلیم کی ہے تو یاد رکھیں کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا یہ اسلام کی بنیادی حقوق میں سے پہلا حق بنتا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو کیا ہے دینی تعلیم سے نہ دے کے دنیاوی تعلیم دیتے ہیں تو قیامت کے دن ایسے ماں باپ سے سوال ہوگا۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ ماں باپ کا پہلا حق یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آخرت والا بنائے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھ کر دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، گویا انہوں نے اپنی اولاد کے مسئلے میں ایک حق کو ادا نہیں کیا ہے۔ وہ حق یہ تھا کہ بچوں کو ان کی فطرت پر باقی رکھا جائے، بچوں کو ان کی اصل پر باقی رکھا جائے، اور بچے اپنے اصل پر کب باقی رہیں گے؟ جب انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا۔ برادران اسلام، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہوتے ہیں، کیا سچ میں ہمارے بچوں کے اندر حیا کا کوئی نظام پایا جاتا ہے؟ ماں باپ بچوں کے سامنے گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ خود کیا ہے بچوں کے سامنے برے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، بچوں کے سامنے لڑنا جھگڑنا بلکہ اجازت لینے کا تو کوئی تصور ہمارے یہاں پایا نہیں جاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ گھر کے اندر کتنے ایسے بچے ہوں گے جو 4 5 سال اور 6 سال کے ہوں گے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں یا اپنے ماں اور باپ
باپ کے روم میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگتے ہوں گے، جبکہ یہ اسلام کا قانون ہے کہ اگر آپ کی اپنی بھی اولاد ہو اور اگر وہ آپ کے گھر میں آنا چاہے، آپ کے بیڈ روم میں آنا چاہے تو اجازت طلب کرے، خصوصی طور پر 3 وقت اجازت طلب کرے، کیونکہ اسلام اسے حیا کا نظام بتاتا ہے۔ آج بتائیے کہ کس گھر میں اس کو تطبیق دیا جاتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر بے حیا نہ بنے، لیکن بے حیائی کی شروعات تو ہم نے بچپن سے ہی کر دی۔ حیا کا نظام ہم نے اپنے گھر کے اندر نہیں رکھا، بچوں کے فون ہاتھ میں فون دے دیا، اب اس فون کے اندر بچے جو بھی چاہیں غیر محرم عورتوں کو دیکھیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن جوان ہونے کے بعد آپ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر ہدایت آ جائے اور یقیناً وہ حیا والے بن جائے، اللہ والے بن جائے۔ برادر اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام حیا۔ یاد رکھیں کہ دین اسلام کے اندر بہت سارے اخلاق ہیں، لیکن اخلاق کا اگر کوئی سر ہے، اخلاق کا اگر کوئی تاج ہے تو وہ حیا ہے۔ لہذا جس نوجوان کو، جس بچے کو آپ نے بچپن سے حیا کی تعلیم دی، ایسے ہی بچے آگے چل کر حیادار بنیں گے۔ آج بے حیائی کا ماحول تو ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، گھر کے اندر ہوتے ہیں، کتنے ایسے ماحول ہیں جو مسلمانوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چڈی تک پہنانا نہیں پسند کرتے، لڑکا ہے لڑکی ہے ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو گھر کے اندر دیکھتے ہیں، اور یہ بھائی بہنوں کا حال ہے، یہ اپنے مسلمانوں کا حال ہے۔ اس طرح کی بے حیائی کا نظام اپنے اولاد کے سامنے ہم نے بچپن سے بنا کر رکھا ہے، اور آپ تصور کریں گے کہ یہ آگے چل کر کیا ہے، حیادار بنیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بچوں کی نگاہوں کی حفاظت کرانا، بچوں کی نگاہوں کی حفاظت کرانا، یقیناً اللہ اس کے رسول اس بات کا حکم دیتے ہیں، اور تعلیم کے اندر اس بات کی بھی تعلیم آتی ہے کہ اگرچہ بچے چھوٹے ہیں لیکن آپ انہیں تعلیم دیں کہ جب آپ راستے پر چلے تو نگاہوں کی حفاظت کریں۔ کتنے ایسے بچے ہوں گے جو نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو جانتے نہیں کہ اسلام کا حکم بھی ہے، انہیں جوان ہونے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ہم کو نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے۔ تو گویا آپ چاہتے یہ ہے کہ کسی کو گاڑی چلانا نہیں آتا ہے، اچانک اسے گاڑی پر بٹھا دیں اور کہیں کہ تم گاڑی چلانے لگ جاؤ۔ آپ نے اسے بچپن سے گاڑی چلانا نہیں سکھایا، آپ نے بچپن سے اگر اپنی اولاد کو نگاہوں کی حفاظت نہیں سکھائی ہے تو آپ یہ کیسے تصور کریں گے کہ جوان ہونے کے بعد وہ نگاہوں کی حفاظت کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم جس طرح مردوں کو دیا ہے اسی طرح اللہ نے عورتوں کو بھی دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ آپ مومنوں سے کہیے، چاہے وہ مومن مرد ہوں یا چاہے مومن عورتیں ہوں، انہیں حکم دیجئے کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ آج گمراہی کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں نکاح میں تاخیر کرنا دیکھا جاتا ہے، بڑا عجیب سا ماحول ہے، لوگوں کا تصور، ماں باپ کا ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ بچہ جب کمانے کے لائق ہوگا تب ہم اس کی شادی کریں گے۔ آج بتائیے کتنے ایسے ماں باپ جو تصور نہیں رکھتے؟ کیا یہ بات غلط نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول ہمیں بتاتے نہیں ہیں کہ اگر بچہ بالغ ہو جائے اور بالغ ہونے کے بعد آپ اس کی شادی نہ کریں گے تو اس کے بعد بچہ جو بھی گناہ کرے گا اس کا اثر ماں باپ کے سر پر پڑے گا، کیونکہ ماں باپ سرپرست ہیں۔ آج ہم نے کیا سوچا کہ ہمارا بچہ کمانے کے لائق بن جائے، اچھا سا جاب پالے، کمانے کے لائق بن جائے، تب کسی لڑکی سے شادی کرایا جائے، جبکہ اللہ اس کے رسول تو یہ کہتے ہیں کہ جو لڑکی گھر میں آتی ہے، جس کی شادی کر دی جاتی ہے، وہ گھر میں آتے آتے اپنا رزق بھی لاتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے شادی کو برکت قرار دیا۔ لیکن ہمارا بڑا تصور یہ ہے، آج ہماری ذہنیت دنیا پرستی کی بن گئی ہے، ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جب بچہ کمانے لگ جائے گا تب اس کی شادی کریں گے، چاہے تعلیم کے نام پر۔ ابھی بچہ MBA کر رہا ہے، ابھی بچہ MA پڑھ رہا ہے، اسی تعلیم کے نام پر، جبکہ یہ نہیں سوچتے کہ وہی بچہ کالج کے اندر لڑکیوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے، گناہوں کے ہزار طریقے اس کے سامنے موجود ہیں۔ آج خود ہمارے ماں باپ نے اپنے بچوں کو گمراہی کے سامنے چھوڑ کر رکھا ہے اور واویلا مچایا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان کے اندر ایسی خطائیں پائی جاتی ہیں۔ بچوں اور بچیوں کا لباس، آپ دیکھیں کتنے ایسے ماں باپ ہوں گے جو اپنے بچوں کو بچیوں کے لباس سے بچاتے ہیں اور اسی طرح بچیوں کو بچوں کے لباس سے بچاتے ہیں۔ لڑکیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکوں کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، جینز پینٹ وغیرہ پہنا دیے جاتے ہیں، اور ہم اسے برا تصور نہیں کرتے، ہم اسے برا تصور نہیں کرتے۔ یاد رکھیں اگرچہ ایسا لباس آپ کسی بچے کو لڑکی کا یا کسی لڑکی کو لڑکے کا لباس پہناتے ہیں تو ماں باپ اس کا گناہ اپنے سر پر اٹھائیں گے، ماں باپ اس کا گناہ اپنے سر پر اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو ہم یہ بتائیں گے کہ لڑکا اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ہمیں تو برباد کر کے رکھا ہے۔ آج کل کیا ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی برابر ہیں،
جبکہ اسلام تو کہتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے جہنم کی آگ ہیں. جب ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے تو سوائے شیطان کے اور کوئی چیز نہیں بچے گا. لیکن دنیا نے ہمیں آگ بتا کر رکھا دیا ایکوالٹی کے نام پر, اور مسلمان یہ کہیں کہ دنیا میں سب ایک جیسے ہیں, چاہے آٹو کا مسئلہ ہو, بس کا مسئلہ ہو, اٹھنے بیٹھنے کا مسئلہ ہو, ایجوکیشن فیلڈ میں ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, لڑکا اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہی ذہنیت آج ہم مسلمان بھی رکھتے ہیں. کیا سچ میں آپ لڑکا اور لڑکی کو ایک سمجھتے ہیں؟ کیا سچ میں تعلیم کے مسئلے میں اس طرح کی اختلاط اسلام اسے پسند کرتا ہے؟ آج یہ فتنے کا دور ہے, آج یہ فتنے کا دور ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حقیقت میں اپنے بچوں کو چھوٹی بچیوں سے یا اپنی بچیوں کو لڑکوں سے بچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا یہ لڑکا ہے, بیٹے یہ لڑکی ہے, اور ان کے بیچ میں جینڈر کا فرق بتا کر ایک دوسرے سے دور رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں. ایجوکیشن سسٹم نے تو ہمیں خراب کر رکھا ہے. خود مسلمان ہم اپنے اولاد کو تعلیم نہیں دیتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان بڑے ہو کر کیا بنے؟ اللہ والے بنے. یہ نوجوان بڑے ہو کر کیا بنے؟ دین پرست بنے اور دنیا پرست نہ بنے, جبکہ بچپن میں خود ہم نے اپنے اولاد کو تباہ و برباد کر دیا. برادران اسلام, اسی طرح بچیوں کے مسئلے میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو بھی لڑکیاں ہوتی ہیں, اللہ اس کے رسول نے, اور خصوصی طور پر عورتوں کے مسئلے میں اللہ اس کے رسول نے کیا حکم دیا ہے کہ انہیں اپنے گھر کے اندر رہنا چاہیے, انہیں اپنے گھر کے اندر رہنا چاہیے. تو لہذا اپنی بچیوں کو گھر کے اندر رہنے کی تعلیم دے, بغیر وجہ کے گھر سے انہیں باہر نہ نکالے. اس لیے کہ شیطان کیا کہتا ہے کہ اذا خرجت المرأة من بیتها استشرفها الشیطان, کہ جیسے ہی کوئی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے مزین کر دیتا ہے, شیطان اسے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے خوبصورت کر دیتا ہے اور خوبصورت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, کہ آپ اپنی عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں, کیونکہ گھروں کے اندر رہا کریں, اس طرح کا تبرج, اس طرح کی بے حیائی نہ کریں جس طرح زمانے جاہلیت کی عورتیں بے حیا کیا کرتی تھیں. برادر اسلام, ہمارے نوجوانوں کے اندر گمراہی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے, ایک تو ہمیں انہیں تعلیم نہیں دی, دوسرا ہم نے انہیں تربیت سے دور رکھا, دوسرا ہم نے اپنے نوجوانوں کو بچپن کی حالت میں تربیت سے دور رکھا. تعلیم تو دی نہیں, تربیت بھی نہیں دی, تو کیسے یہ نوجوان آپ تصور کریں گے کہ آگے چل کر یا جوان ہو کر کیا ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, کہ آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر مضبوطی سے جمے رہیے, اس پر مضبوطی سے جمے رہیے. کالج کا وقت ہے, بچے کے ٹیوشن کا وقت ہے, آپ بڑی پابندی کا خیال کرتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حقیقت میں 5 وقتہ اپنی بچوں کی نمازوں کا خیال کرتے ہیں, بچوں کی نمازوں کا خیال کرتے ہیں. اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر 7 سال کے ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ نماز کا حکم دینا ہے. اور اس اسلام کا حکم کیا ہے کہ اگر 10 سال کے ہو جائیں آپ انہیں نماز کے لیے مار بھی سکتے ہیں, بلکہ اسلام مارنے کی اجازت دیتا ہے. اگر بچہ کلاس میں نہ جائے, بچہ اسکول میں فیل ہو جائے, آپ اسے مارتے ہیں. کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر مارتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ اسکول اور یہ پڑھنا ضروری ہے, نماز ضروری نہیں ہے. آپ نے زبان سے نہیں مگر اپنے کردار سے بتا دیا. آج اس طرح کا ماحول ہے. کیا سچ میں تربیت کا ماحول گھر کے اندر ہے؟ ماں باپ تو خود نماز پڑھتے نہیں ہیں, تو کیسے ان کے اولاد کو یہ تصور کریں گے کہ وہ نمازی بنیں گے؟ اگر ماں باپ نماز بھی پڑھتے ہیں تو کتنے ایسے باپ ہیں جو فجر کی نماز میں مسجدوں میں حاضر رہتے ہیں اور ان کے بچے گھروں کے اندر سوئے رہتے ہیں. اور آپ تصور کریں گے کہ یہ بچے کیا ہے آگے چل کر نمازی بنے. تربیت کی بڑی کوتاہی, تربیت کی بڑی کوتاہی, جس کی وجہ سے نوجوان آگے چل کر کیا ہے گمراہ ہو جاتے ہیں. تربیت کے اندر ایک بڑی کوتاہی یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے, خصوصی طور پر اس میں ماں اور باپ دونوں بھی شامل ہیں, کہ تند مزاجی بچوں کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے. سختی کا معاملہ, بچوں کو گالی دینا, بچوں کو مارنا, یا چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے انہیں ڈانٹنا, یا یہ کہیں کہ غصے کا ماحول گھر کے اندر بنا کر رکھنا. کتنے ایسے باپ نہیں ہوں گے کہ جیسے ہی باپ گھر میں داخل ہوتا ہے بچے ڈرنے لگتے ہیں, کیونکہ باپ نے ایسا خوف کا ماحول بنا کر رکھا ہے. باپ پتا ہے کہ باپ غصہ ہو جائے گا تو گھر میں مارے گا, چیزیں توڑے گا. اس طرح کا حال ہمارے کئی نوجوانوں کا ہے, اور اس طرح کا تعامل وہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, یا بہت سارے ماں باپ نے ایسا ہی تعامل اپنے نوجوانوں کے ساتھ بچپن میں کیا ہوگا. یاد رکھیے کہ جو بھی والدین اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں, یہ سختی ہمیشہ نقصان کو لے کر آتی ہے, یہ سختی ہمیشہ نقصان کو لے کر آتی ہے. بچوں کو مارنا یا بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا یقیناً یہ بڑا برا عمل ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا اراد
اللہ بأہل بیت خیرا ادخل فیہم الرفق، کہ جب اللہ کسی گھر والوں کے ساتھ رحم کا مسئلہ کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اللہ نرمی کو اس گھر میں داخل کر دیتا ہے۔ زبان کے اندر نرمی، کردار کے اندر نرمی، محبت کا ماحول، یہ اپنی اولاد کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو مارا، آپ نے اپنے بچوں کو ڈانٹا یا ہر چھوٹی بڑی چیز کے مسئلے میں انہیں ڈرا کر رکھا، انہیں سمجھایا نہیں بلکہ اپنے ہاتھ کا، اپنے مار کا ڈر بتایا، تو ایسے بچے آپ کے موجودگی میں ڈریں گے لیکن آپ کے غائب ہونے پر بالکل آزاد ہو جائیں گے۔ یہی نقصان ہوتا ہے مارنے اور ڈانٹنے کا۔ لیکن وہی چیز آپ اپنے بچوں کو محبت سے سمجھائیں اور محبت سے سمجھا کر وہ بات مان لے تو آپ ہوں گے تب بھی وہ بچیں گے، آپ نہیں ہوں گے تب بھی وہ بچیں گے۔ یہی فرق ہوتا ہے اسلامی تربیت کا، یہی فرق ہوتا ہے دنیاوی تربیت کا۔ برادر اسلام، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس گھر میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس گھر کے اندر نرمی کو داخل کر دیتا ہے۔ اسی طرح تربیت کی بڑی کوتاہی کی وجہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ تربیت اصل میں کرنی کیسی چاہیے۔ سلف صالحین سے کسی سے پوچھا گیا کہ بتائیں میں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کروں، تو بڑی پیاری بات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لاعب ابنک سبن، اگر تم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو اس بات کو غور سے سنو کہ تمہارا بچہ جب پیدا ہو جائے اور جب تک وہ 7 سال کا نہ ہو جائے اس کے ساتھ تم کھیلو۔ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر 7 سال تک اس کے ساتھ تم کھیلو۔ ثم وادبہ سبن، اور 7 سے لے کر 14 سال، یعنی 7 سے لے کر 14 سال آگے کے 7 سال اسے تم ادب سکھاؤ، اسے تم ادب سکھاؤ۔ پھر کہتے ہیں ثم وصاحبہ سبعا، جب 14 سال سے 21 سال آگے کے 7 سال ہو تو اسے تم اپنے ساتھ رکھو۔ 3 چیزیں بتائی سلف صالح نے۔ سب سے پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہو جائے، جب تک 7 سال کا نہ ہو جائے آپ اس کے ساتھ کھیلیں، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، یہاں تک کہ بچہ آپ کی ہر بات ماننے لگ جائے، اس کی محبت یا آپ کی محبت اس کے دل میں گھر کر جائے۔ اس کے بعد 7 سے لے کے 14 سال کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں بچے کو آپ ادب سکھائیں، کھانے کا ادب سکھائیں، بیٹھنے کا ادب سکھائیں، اللہ کے ساتھ ادب سکھائیں، لوگوں کے ساتھ ادب سکھائیں، یہاں تک کہ جب وہ 14 سال کا ہو جائے۔ جب 14 سال کا ہو گیا اس کے بعد اس وقت سے لے کر 21 سال کا ہونے تک بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ آپ اس بات پر غور کیجئے کہ کتنے ایسے والدین ہوں گے جو اپنے بچوں کو 7 سال کی کم عمر سے ہی سکھانا شروع کر دیتے، جیسے آج کل اسکولوں کا مسئلہ ہے، بچہ 3 سال کا ہو گیا، ابھی بولنا نہیں جانتا لیکن ہم نے اسے تعلیم میں ڈال دیا۔ اگر آپ نے تعلیم کو اس سے پہلے شروع کیا ہے تو کہاں سے بچہ اپنے باپ سے محبت کرے گا؟ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو بچے سوئے رہتے ہیں، جب وہ گھر میں آتے ہیں تو بچے سو گئے رہتے ہیں، باپ کی محبت تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بتائیے باپ کا ڈر یا باپ کا جو احترام ہو سکتا ہے وہ کہاں اولاد کے اندر پیدا ہوگا؟ تو لہذا تعلیم کو ہم نے 7 سال سے پہلے شروع کر دیا، تو لہذا ادب کو 7 سال سے پہلے شروع کرنا۔ اور آخری مرحلہ بچوں کو ساتھ رکھنے کا، آپ بتائیے کتنے ایسے والدین ہوں گے جو جوان بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جوان ہونے کے بعد 14 سال کے بعد سے 21 سال کا یہ مرحلہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اسی مرحلے میں بچے اکثر گمراہ ہوتے ہیں، اور اسی مرحلے میں کوئی بھی باپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نہیں گھومتا۔ یہ مرحلہ 14 سال سے لے کر 21 سال کا اپنے اولاد کو اپنے ساتھ رکھیں، نماز کے لیے جائیں اپنے ساتھ رکھیں، یہاں تک چائے پینے کے لیے بھی جائیں اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو برائی سے بچیں گے، اور آج تو برائی گھر گھر کے اندر، ہاتھوں ہاتھوں کے اندر موجود ہے۔ تو لہذا ایسے وقت میں بچوں کا خیال کرنا، انہیں اپنے ساتھ رکھنا، چاہے آپ نماز کے لیے جائیں، کہیں جماعت و جمعیت کے کام میں ہو، اس وقت ہمیشہ اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں۔ یقیناً اگر یہ اچھا نہیں بھی کریں گے کم از کم یہ برائی سے ضرور بچ جائیں گے۔ یہ تربیت کا ایک اہم مقصد ہے۔ برادران اسلام، ہمارے نوجوانوں میں گمراہی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں سے اکثر نے اس زندگی کے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ اگر ہمارے نوجوانوں سے پوچھا جائے یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کیوں اس دنیا پر ہیں، آپ کیوں جی رہے ہیں، ان میں سے اکثر کہیں گے کہ میں اپنی ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں اچھا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں اچھا جاب پانا چاہتا ہوں۔ یہی ساری مقصد دنیا کے بتا دیں گے کہ ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے۔ لیکن سچے دل سے بتائیے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم زندہ ہیں، ہم نوجوان ہیں، ہمارے جسم میں طاقت ہے، ہم اللہ کی عبادت کے لیے زندہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہ تصور ختم ہی ہوتا جاتا ہے، بلکہ ہم نے دین کو ایک ایکسٹرا آپشن کے طور پر رکھا ہے کہ پہلے ہم کمائیں گے اور وقت ملا تو نماز پڑھیں گے، پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم دنیا کے تمام کاموں کو انجام دیں گے، جب وقت ملے گا تو نماز بھی پڑھیں گے، وقت ملے گا تو جماعت و جمعیت کا کام بھی کریں گے، وقت ملے گا تو دعوت و تبلیغ کا کام بھی کریں گے۔ تو گویا آپ نے دین کو کیا ہے ایک ایکسٹرا چیز سمجھ کر رکھا ہے، اور دنیا کی ہر چیز کو آپ نے اپنا زندگی کا نصب العین بنا کر رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا
تھا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ کہ اسلام اجنبیت سے شروع ہوا تھا. جب اسلام آیا تھا تو لوگ اسلام کو نہیں جانتے تھے, لیکن جب اسلام اس دنیا سے اٹھے گا تو اسی طرح اجنبی بن کر اڑ جائے گا. لوگوں کے پاس دین کا کوئی عمل نہیں ہوگا, اور آج اس کی بہت ساری زندہ مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں. نوجوانوں کی تعداد آپ اپنے شہر گنتکل کے اندر لیجئے, کتنے نوجوان نہیں ہوں گے جن کے اندر جوانی ہے, مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور مسلمان ماں باپ سے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں, لیکن کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں؟ کیا یہ دین پرست ہیں یا دنیا پرست ہیں؟ آپ میں ہر شخص اس بات کا فیصلہ خود کر سکتا ہے. نوجوانوں نے اپنی زندگی کا مقصد بھلا دیا. اگر انہیں بتا دیا جائے کہ آپ کو زمین میں رکھا اس لیے گیا ہے, آپ اگر زمین میں زندہ ہیں تو آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, آپ کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے, باقی سارے کام آپ کا کمانا, آپ کا دنیا کے لیے یہ کرنا وہ کرنا, یہ سب ایکسٹرا کام ہے, تو یقیناً نوجوان عبادت کی طرف آئیں گے. یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام اور آج کے نوجوانوں میں یہی فرق تھا کہ صحابہ اکرام نے اپنی زندگی کا مقصد کیا سمجھا تھا؟ زندگی کا مقصد اللہ کی خوشنودی سمجھا تھا. لہذا اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ رات رات پر جاگتے بھی تھے, دن بھر لڑائیاں بھی کرتے تھے, اخلاق میں ہر چیز کو بھلا بھی دیتے تھے, اور بڑے بڑے کاموں کو بڑی آسانی سے انجام دیتے تھے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہماری جوانی کا مقصد کیا ہے. اور یاد رکھیں, اگر کوئی نوجوان ہے زمین میں چلتا پھرتا ہے لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتا, اللہ کو یاد نہیں کرتا, اسے فرق نہیں پڑتا کہ نماز کب ہے, ظہر کی نماز کا وقت کیا ہے, عصر کی نماز کا کیا وقت ہے, جمعہ کا وقت کیا ہے, اسے نہیں پتا, بس وہ دنیا کے لیے جیتا ہے, تو یاد رکھیں ایسا انسان اگر چاہ زندہ ہے مگر اللہ کی نگاہ میں وہ مردہ ہے, اللہ کی نگاہ میں وہ چلتی پھرتی لاش ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت, کہ وہ انسان جو اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, اور وہ انسان جو اللہ کو نہ یاد کرتا ہے نہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, اس کی مثال زندہ اور مردے کی جیسی ہے. اللہ کو یاد کرنے والا اللہ کے نزدیک زندہ ہے, اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردے کے مانند ہے. اگر مردہ دعا مانگے گا تو کیا اللہ اس کی دعا کو سنے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ مصیبت آنے پر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں, لیکن جیسے ہی مصیبت ہٹ جاتی ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے کہ مصیبت میں تم نے اللہ کو یاد رکھا, خوشی کے وقت تم اللہ کو بھول گئے, لہذا جب انسان مصیبت میں آئے گا اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو بھلا دے گا. تو یاد رکھیں ایک بڑی وجہ ہے. اور اگر ہمارا مقصد صرف کھانا پینا ہوتا, اللہ نے اگر اس دنیا میں صرف فائدہ اٹھانے کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے بھیجا ہوتا, تو یاد رکھیں اگر کوئی انسان ایسی سوچ رکھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی خطرناک بات ایسے لوگوں کے بارے میں فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ والذین کفروا یمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم, کہ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں, جو لوگ کافر ہیں, یہ دنیا میں مزے کے لیے آتے ہیں, یہ دنیا کو انہوں نے مزہ کمانے اور مزہ حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا ہے. یہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں, یہ جانوروں کی جیسے ہیں, کیونکہ جانور کا مقصد کیا ہے؟ دنیا سے بس فائدہ اٹھانا, دنیا سے بس لذت لینا ہے, اور کھانا اور پینا دنیا سے چلا جانا ہے. اگر کوئی نوجوان اپنی زندگی کا مقصد یہ سمجھے کہ یہ دنیا خوشی منانے کے لیے ہے, یہ دنیا انٹرٹینمنٹ کے پرپس کے لیے ہے, اور ہمارا کام بس مزہ لو چاہے دنیا کی کسی چیز پہ ہو, تو اس نوجوان کے درمیان اور ایک جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بری بات کہتے فرمایا والنار مثوی لہم, ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ بہترین ٹھکانہ ہے. تو ضروری ہے کہ ہم بتائیں کہ اگر کوئی نوجوان اپنی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو ماں باپ پر احسان نہیں کرتا ہے, بلکہ اسے بتائیں کہ نوجوان کو بتائیں کہ جو بھی تم کام کرو گے یہ تمہارے لیے آخرت کا بہتر ہوگا, یہ جو بھی تم کام کرو گے یہ آخرت کے لیے ہوگا. اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے, اللہ کے نبی نے اس کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کہا. اگر کوئی انسان اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جگہوں سے دور ہٹ جاتا ہے, پتا ہے کہ سامنے عورتوں کا مجمع ہے, راستے سے وہ ہٹ گیا تو راستے سے اس کا ہٹنا بھی یہ اللہ کے راستے میں ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سعى لوالديه فهو فی سبیل اللہ, جو اپنی والدین کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے, ایسا انسان بھی اس انسان کی طرح ہے جو لڑائی کے میدان میں موجود ہے. تو یہ تصور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی نوجوان جماعت و جمعیت کے کاموں سے دور ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری چیز سے دور ہے تو کیا ہوا, ہم تو بہتر ہیں. یاد رکھیں آپ دین کی خدمت کے لیے جتنا آگے بڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی سارے کام ہیں جو آخرت میں فائدہ دیں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا. اور ایک بڑی وجہ جو ہمارے نوجوانوں میں گمراہی کی وجہ آتی ہے اور اس کے
بہت سارے برے اثرات ہم میں سے ہر شخص پر دیکھے جاتے ہیں، وہ مغربی تہذیب ہے۔ مغربی تہذیب، مغرب کا کلچر، ان کا بولنا، ان کا لباس پہننا، ان کا چلنا، یہ ہمارے یہاں عام ہو گیا ہے، یہ بالکل عام ہو گیا ہے۔ مغربی تہذیب نے لوگوں کو یہ بتا کر رکھ دیا ہے کہ آپ ظاہر سے اچھے رہو، آپ کا لباس اچھا ہونا چاہیے، آپ کو اچھا بولنا آنا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہونی چاہیے، پیر میں جوتے ہونے چاہیے، آپ اوپر سے اچھے دکھے چاہے اندر سے جیسے بھی خراب ہو۔ یہ مغربی تہذیب کی ثقافت ہے۔ آج لوگوں نے اس ثقافت کو اپنا لیا۔ نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کے لیے آئیں گے تو ٹریک پینٹ پہن کر نماز کے لیے آئیں گے، لیکن جب آفس کے لیے جاتے ہیں تو اچھا لباس پہن کر جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ظاہر پرستی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، اور یہی حال ہم میں سے اکثر نوجوانوں کا ہے۔ جب مسجد کے لیے اندر آتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو سب سے بہترین لباس پہن کر جمعہ کے دن آتے ہیں۔ سب سے اچھا لباس کس کے لیے ایک دن رکھا ہے؟ جب کوئی فیسٹیول ہوگا، یا یوں کہیں کہ جب کوئی بڑا دن ہوگا اس دن ہم اچھا لباس پہنیں گے، لیکن جمعہ کے لیے ہم اچھا لباس نہیں پہنتے۔ سفید لباس پہننا، کتنے لوگوں کو نہیں پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سفید لباس پسند ہے۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ تم سفید لباس پہنا کرو، یقیناً یہ سفید لباس اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جب اپنے مردوں کو دفناؤ تو کس لباس میں دفناؤ؟ سفید لباس میں دفنایا کرو۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو آفس ورک کے علاوہ، اپنے کام کاج کے علاوہ سفید لباس پہننا پسند کرتے ہیں۔ مغربیوں نے ہمیں بتا دیا کہ سب سے برا لباس سفید لباس ہے، کیونکہ جلدی گندا ہو جاتا ہے، لہذا ہر کوئی کلر کپڑے پہنتا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سفید لباس کو پہنو۔ آپ میں سے اکثر غور کر کے دیکھیں کہ آپ کے پاس کلر کی لباس کتنے ہیں اور سفید لباس کتنے ہیں۔ یہی بات آپ کو بتا دے گی کہ کتنے آپ اللہ اور اس کے رسول پر عمل کرنے والے ہیں اور کتنے آپ دنیا پرست ہیں۔ یہ بات چھوٹی ہے لیکن دین کے اندر اس کا تعلق موجود ہے۔ بات چھوٹی ہے لیکن دین کے اندر اس کا بڑا گہرا مطلب آتا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ ہم نے مغربی تہذیب کو سب کچھ سمجھ لیا، مغربی تہذیب کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں ثقافت کا فقدان، کلچر۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسلامی کلچر کیا ہے، اسلامی کلچر کا مطلب کیا ہے، آپ میں سے اکثر کوئی نہیں پتا ہوگا اسلامی کلچر ہے تو کیا ہے۔ چلیے مثال بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسلمانوں کو ایک بنانے کی کوشش کی۔ کیسے مسلمان ایک بنے؟ کہ مسلمانوں کا عقیدہ ایک ہو، مسلمانوں کے اخلاق ایک ہو، اور مسلمانوں کا بول چال ایک ہو، اور مسلمان نظر آئیں تو سب ایک جیسے نظر آئیں، عورتیں نظر آئیں تو سب برقعے میں نظر آئیں، مرد نظر آئیں تو سب ایک جیسے نظر آئیں۔ یہ اللہ کے نبی چاہتے تھے، لہذا اللہ کے نبی نے جگہ جگہ صحابہ کو ٹوکا۔ کوئی آدمی ایسے پیٹ کر کے بیٹھتا تھا تو اللہ کے نبی نے کہا ایسے مت بیٹھو، ایسے یہودی بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی روکا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، آپ نے سب سے پہلے جو کام کیا، اللہ کے نبی نے مسلمانوں کا ایک کلچر بنایا، مسلمانوں کی ایک ثقافت بنائی، اور یہی بات ہے کہ آج ہم میں سے اکثر مسلمانوں نے اس کلچر کو چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر اسلامی کلچر میں سے جو چیزیں آتی تھی، وہ کلچروں میں سے ایک چیز تھی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دیکھا جب ان کے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا تو وہ آرام سے جنازے کو رکھتے، جبکہ سارے رشتہ دار نہ موجود ہوتے۔ تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا، کہا کہ یہ مسلمانوں کی ثقافت نہیں ہے، جیسے ہی کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو جتنی جلدی دفنا سکو، اس لیے کہ یہود و نصارہ اپنے مردوں کو جلدی دفناتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا جن کی داڑھی بالکل سفید ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس داڑھی کو رنگ دو، اس لیے کہ یہودی اپنی داڑھیوں کو نہیں رنگا کرتے۔ اللہ کے نبی نے جگہ جگہ صحابہ کو ٹاکا۔ صحابہ اکرام افطار میں تاخیر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افطار کے وقت میں تاخیر مت کرو، افطار میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ افطار کے مسئلے میں، سحری کے مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کرنے کا حکم دیا کہ جتنا ہو سکے سحری لیٹ کرو، اس لیے کہ سحری کیا یہود و نصارہ جلدی کر دیتے ہیں۔ آج یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ضرور ہیں مگر اس کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے۔ آج جائیں، ایک وقت تھا کہ لوگ جب مسلمانی ملکوں میں آتے تو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ سب مسلمان ہیں۔ آج مارکیٹ میں جائیے، 10 لوگوں میں سے 5 مسلمانوں کو کھڑا کیجئے، آپ فرق نہیں بتا پائیں گے کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے۔ چلیے مثال کے طور پر یہ ٹوپی ہم میں سے سب کو پتا ہے کہ ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ کیا یہ اسلامی ثقافت کے اندر نہیں آتا ہے؟ یہی اگر کوئی امام ممبر پر بغیر ٹوپی کے کھڑے ہو جائیں، کوئی امام صاحب بغیر ٹوپی کے آپ کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، کتنے لوگ اس بات کو قبول کریں گے؟ کہیں گے کہ نہیں، امام صاحب کو ٹوپی پہننی چاہیے تھی۔ یہ ٹوپی صرف اسلام کا حکم نہیں بلکہ ہماری ثقافت کے اندر داخل ہے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ یہ سفید لباس ہمارے کلچر کا حصہ ہے، یہ جبہ شریع یہ مسلمانوں کی کلچر کا لباس ہے اور کلچر کا حصہ ہے۔ ان میں سے ہر چیز کو ہمارے مسلمان دھیرے دھیرے چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہے تو لہذا نہ نماز میں ٹوپی پہنتے ہیں نہ کبھی ٹوپی پہنتے ہیں۔ حد تو یہ ہوتی ہے کہ عید جو سال میں 1-2 مرتبہ آتی ہے اس وقت بھی مسلمان ٹوپی نہیں پہنتے اور کہتے ہیں کہ ٹوپی پہننا ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز ضروری ہو تبھی آپ کریں گے، ضروری یہ ہے کہ اسلام کا چھوٹا حکم یا بڑا حکم ہو ہر کسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ٹوپی اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ کم سے کم سارے مسلمانوں کو جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔
یہ سفید لباس اگرچہ جبہ شریف پہننا ضروری نہیں ہے، لیکن تمام مسلمانوں کو اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے کہ کم از کم آپ جمعہ کے دن تو جبہ شریف پہن کر آئیں، کیونکہ یہ اسلام کے ثقافت کا ایک حصہ ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آج دیکھیں کہ اکثر نوجوانوں نے اس ثقافت کو بھلا دیا، اکثر نوجوانوں نے ثقافت کو بھلا دیا۔ ضروری ہے تو کریں گے، اگر ضروری نہیں ہے تو نہیں کریں گے۔ صحابہ اکرام یہ نہیں کہتے تھے، صحابہ تو کہتے تھے کہ جو کام ضروری ہو یا نہ ہو، لیکن جس میں اللہ کی خوشنودی ہو ہم اس کو کریں گے، جس میں اللہ کی خوشنودی کو اس کو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، کوہ طور پر بلایا، کہا کہ اے موسیٰ ہمارے پاس آؤ۔ اللہ کا فرمان آیا، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر جلدی جلدی پہاڑ پر تیزی سے چڑھنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا تعجب ہوا کہ میں نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو بلا کر لے آئے، لیکن موسیٰ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر بھاگ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی تم نے کیوں کی؟ تو کہتے ہیں اے اللہ میں نے جلد بازی اس لیے کی تاکہ تو خوش ہو جائے، میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ تو خوش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل ہو نہ ہو، آپ ہر عمل کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا چاہے وہ عمل بڑا ہو۔ اللہ کے نبی نے مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں کے کلچر کو بنایا تاکہ مسلمان جہاں بھی ہو یہ پہچانے جائیں، چاہے اپنے داڑھی کی وجہ سے پہچانے جائیں، چاہے اپنے سچائی کی وجہ سے پہچانے جائیں، چاہے مسلمان اپنی نگاہوں کی حفاظت کی وجہ سے پہچانے جائیں، یہ مسلمان ایک ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے سب کو جوڑنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کسی ایک مسلمان کو بھی تھوڑی سی غلطی کرتے ہوئے دیکھتے تو اللہ کے نبی ٹوکا کرتے۔ 10 مسلمان ہیں، 10 میں سے 9 اچھے ہیں، اگر ایک بھی برا ہے تو اللہ کے نبی اس برے کو روکتے کہ برائی سے رک جاؤ، کیونکہ تم 10 سفید میں ایک کالا دھبا ہو، 10 سفید میں ایک کالا دھبا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر تھوک کو دیکھا، کسی نے تھوک دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کنکر اٹھایا، اس کو ہٹایا، اس کو صاف کیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ تھوک کئی دن پہلے کیا گیا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس گندگی کو مٹاتے ہوئے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کو نماز کے اندر تھوک آئے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ نہ اپنے سیدھے جانب تھوکے نہ اپنے سامنے تھوکے، بلکہ چاہے تو بائیں یا اپنے قدموں کے نیچے چھوکے۔ چھوٹا سا عمل چاہے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی نہ فرق پڑے، لیکن اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ ایک مسلمان اخلاق کے اندر اتنی بھی برائی کا کام کرے کہ وہ تھوکنے کے مسئلے میں بے ادبی کرے۔ اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع کیا، اور اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ سارے مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ تو یہی ساری وجوہات ہیں، اور ایک بڑی وجوہ آج کی ٹیکنالوجی ہے۔ ٹیکنالوجی نے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی، خاص کر سوشل میڈیا میں دیکھیں۔ آج سوشل میڈیا یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکے کا پلیٹ فارم ہے۔ جائیے، چاہے انسٹاگرام پر جائیے، فیس بک پر جائیے، یا جو بھی سوشل میڈیا ایپس ہو، وہاں پر لوگ بس اپنی اچھائیاں دکھاتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں۔ کوئی وہاں اپنی کیا ہے تکلیف نہیں دکھاتا، کوئی اپنی وہاں محتاجی نہیں دکھاتا۔ سب کے سب جھوٹ ہیں، اور سب کے سب لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ ان سارے سوشل میڈیا ایپ کی وجہ سے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو صرف دنیا پرست بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگوں کے سامنے ہمیں فیمس ہونا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں آنا ہے، تو ہم کو بھی یہ سب کرنا پڑے گا، جبکہ اللہ اس کے رسول کے جو فرامین ہیں ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور نوجوانوں کے گمراہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ٹیکنالوجی کے اندر موبائل کا غلط استعمال بھی ہے۔ موبائل کا غلط استعمال، غلط چیزوں کو دیکھنا، اور غلط چیزوں کو دیکھنے کے بعد اسے غلط بھی نہ سمجھنا۔ برادر اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن چند لوگوں کو لایا جائے گا، ان کے نام اعمال تہامہ پہاڑ جیسے بڑے بڑے ہوں گے۔ اللہ ان کے سارے نام اعمال کو برباد کر کے اللہ ان کو جہنم کے اندر پھینک دے گا، منہ کے بل گھسیٹ کے اندر پھینک دے گا۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک قوم ایسی ہے جن کے نام اعمال تہامہ پہاڑ جیسے بڑے ہیں، اور اللہ ان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَكِنْ قَوْمٌ اِذَا انتہو محارم اللہ، کہ یہ ایسی قوم ہوگی جب وہ تنے تنہا میں چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے محارم کو انتہا کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں پر وہ عمل کرتے ہیں، چاہے وہ فحش کام کے ذریعے ہو یا فحش اعمال کے ذریعے۔ یہ سارے وجوہات ہیں، اور اس میں ایک بڑی وجہ غلط صحبت کا بھی ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو نمازی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، عقیدے کے اچھے تھے، اخلاق کے اچھے تھے، لیکن غلط لوگوں کی صحبت نے ہمارے نوجوانوں میں سے اکثر کو بگاڑ دیا۔ چاہے کسی کی سوچ ہو یا چاہے کسی کی صحبت ہو، ہمیشہ انسان کو دیکھ کر اختیار کرنی چاہیے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھے، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ علم حاصل کرے، ان سے بھی علم حاصل کرتے ہیں، ان سے بھی علم حاصل کرتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو میں نصیحت کروں گا کہ انسان جب کسی سے علم حاصل کرتا ہے تو انسان کسی کا علم نہیں بلکہ اس کی سوچ کو لیتا ہے۔ اگر کسی انسان کی سوچ بری ہو لیکن زبان صحیح ہو تو حقیقت میں آپ صحیح نہیں بلکہ غلط کر رہے ہیں، حقیقت میں آپ صحیح نہیں بلکہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ بسا اوقات انسان علم کے ذریعے اپنی جو سوچ ہے لوگوں کے درمیان منتقل کر دیتا
رہتا ہے اور لوگوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ اس کے رسول سے ضروری ہے, اللہ اس کے رسول کے مسئلے میں انسان پھونک پھونک قدم رکھے اور اسی طرح دنیا پرستی سے بچے, ظاہر پرستی سے بچے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے اور ہم میں سے ہر شخص جو والدین بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں, اپنی اولاد کے ساتھ نرمی کا معاملہ, پیار کا معاملہ اور اسی طرح انہیں نماز کا حکم دیں اور ہر بچہ بھلائی کا حکم دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.